بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس طرح 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفیہ طور پر تبلیغ کرتے رہے۔ اس دوران جو شخص بھی مسلمان ہوتا تھا وہ مکہ کی گھاٹیوں میں چھپ کر نمازیں ادا کرتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کچھ دوسرے صحابی کے ساتھ مکہ کے ایک گھاٹی میں تھے کہ اچانک وہاں قریش کی ایک جماعت پہنچ گئی۔ اس وقت صحابہ نماز پڑھ رہے تھے۔ مشرکوں کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا، وہ ان پر چڑھ دوڑے، ساتھ میں برا بلا بھی کہہ رہے تھے۔ ایسے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک کو پکڑ لیا اور اس کو ایک ضرب لگائی۔ اس سے اس کی کھال پھٹ گئی، خون بہہ نکلا۔ یہ پہلا خون تھا جو اسلام کے نام پر بہایا گیا۔ ابو قریشی دشمنی پر اتر آئے۔ اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لے آئے تاکہ دشمنوں سے بچاؤ رہے۔ اس طرح حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا یہ مکان اسلام کا پہلا مرکز تھا۔ اس مکان کو دارالارقم کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دارالارقم میں تشریف لانے سے پہلے لوگوں کی ایک جماعت مسلمان ہو چکی تھی۔ اب نماز دارالارقم میں ادا ہونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو وہیں پر نماز پڑھاتے، وہیں بیٹھ کر عبادت کرتے اور مسلمانوں کو دین کی تعلیم دیتے۔ اس طرح 3 سال گزر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم فرمایا۔ اعلانیہ تبلیغ کی ابتدا بھی دارالارقم سے ہوئی۔ پہلے آپ یہاں خفیہ طور پر دعوت دیتے رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں آپ کو حکم فرمایا اور آپ اپنے نزدیک کے اہل خاندان کو ڈرائیں۔ یہ حکم ملتے ہی آپ کافی پریشان ہوئے، یہاں تک کہ آپ کی پھوپھیوں نے خیال کیا کہ آپ کچھ بیمار ہیں۔ چنانچہ وہ آپ کی بیمار پرسی کے لیے آپ کے پاس آئیں۔ تب آپ نے ان سے فرمایا، میں بیمار نہیں ہوں، بلکہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈراؤں۔ اس طرح میں چاہتا ہوں کہ تمام بنی عبد المطلب کو جمع کرو اور انہیں اللہ کی طرف آنے کی دعوت دو۔ یہ سن کر آپ کی پھوپھیوں نے کہا، ضرور جمع کریں، مگر ابو لہب کو نہ بلائیے گا، کیوں نہ کہ وہ ہرگز آپ کی بات نہیں مانے گا۔ ابو لہب کا دوسرا نام عبد العزیز تھا، یہ آپ کا چچا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا مگر بہت سنگ دل اور مغرور تھا۔ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی عبد المطلب کے پاس دعوت بھیجی۔ اس پر وہ سب آپ کے ہاں جمع ہوئے، ان میں ابو لہب بھی تھا۔ اس نے کہا کہ تمہارے چچا اور ان کی اولادیں جمع ہیں، تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو اور اپنی بے دینی کو چھوڑ دو۔ چنانچہ ساتھ ہی تم یہ بھی سمجھ لو کہ تمہاری قوم میں یعنی ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہاری خاطر سارے عربوں سے دشمنی لے سکیں، لہٰذا اگر تم اپنے معاملے پہ اڑے رہے تو خود تمہارے خاندان والوں کا ہی سب سے زیادہ فرض ہوگا کہ تمہیں پکڑ کر قید کر دیں، کیوں نہ کہ قریش کے تمام خاندان اور قبیلے تم پر چڑھ دوڑیں۔ اس سے تو یہی بہتر ہوگا کہ ہم ہی تمہیں قید کر دیں۔ میرے بھتیجے، حقیقت یہ ہے کہ تم نے جو چیز اپنے رشتہ داروں کے سامنے پیش کی ہے، اس سے بدتر چیز کسی اور شخص نے آج تک پیش نہیں کی ہوگی۔ آپ نے اس کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی اور حاضرین کو اللہ کا پیغام سنایا۔ آپ نے فرمایا، اے قریش، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے ان سے یہ بھی فرمایا، اے قریش، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہاں صرف آپ کے رشتہ دار ہی جمع نہیں تھے بلکہ قریش کے دوسرے قبیلے بھی موجود تھے، اس لیے آپ نے ان کے قبیلوں کے نام لے لے کر انہیں مخاطب فرمایا، یعنی آپ نے یہ الفاظ ادا فرمائے، اے بنی ہاشم، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے بنی عبد الشمس، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے بنی عبد المناف، اے بنی زہرہ، اے کعب بن لو، اے بنی مروب بن کعب، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے صفیہ، محمد کی پھوپھی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ بھی الفاظ ادا فرمائے، نہ میں تمہیں دنیا میں فائدہ پہنچا سکتا ہوں، نہ آخرت میں کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں، سوائے اس صورت کے کہ تم کہو لا الہ الا اللہ۔ کیونکہ تمہاری مجھ سے رشتہ داری ہے، اس لیے اس کے بھروسے پر کفر اور شرک کے اندھوروں میں گم نہ رہنا۔ اس پر ابو لہب آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے تل ملا کر کہا، ہلاک ہو جائے، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے؟ پھر سب لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد کچھ دن تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے آپ کو اللہ کی جانب سے
اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہر طرف پھیلانے کا حکم سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ لوگوں کو جمع فرمایا، ان کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا: اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، خاص طور پر تمہاری طرف اور عام طور پر سارے انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کی قسم تم جس طرح جاگتے ہو اس طرح ایک دن حساب کتاب کے لیے دوبارہ جگائے جاؤ گے، پھر تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ اچھائیوں اور نیک اعمال کے بدلے میں تمہیں اچھا بدلہ ملے گا اور برائی کا بدلہ برا ملے گا۔ وہاں بلا شبہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اللہ کی قسم اے بنی عبد المطلب، میرے علم میں ایسا کوئی نوجوان نہیں جو اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر اور اعلیٰ کوئی چیز لے کر آیا ہو۔ میں تمہارے واسطے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو سن کر ابو لہب نے سخت ترین انداز میں کہا: اے بنی عبد المطلب، اللہ کی قسم یہ ایک فتنہ ہے، اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا اس پر ہاتھ ڈالے بہتر یہ ہے کہ تم ہی اس پر قابو پالو۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر تم اس کی بات سن کر مسلمان ہو جاتے ہو تو یہ تمہارے لیے ذلت و رسوائی کی بات ہوگی۔ اگر تم اسے دوسرے دشمنوں سے بچانے کی کوشش کرو گے تو تم خود قتل ہو جاؤ گے۔ اس کے جواب میں اس کی بہن یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا نے کہا: بھائی کیا اپنے بھتیجے کو اس طرح رسوا کرنا تمہارے لیے مناسب ہے؟ اور پھر اللہ کی قسم بڑے بڑے عالم یہ خبر دیتے رہے ہیں کہ عبد المطلب کے خاندان میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں، لہٰذا میں تو کہتی ہوں یہ وہ نبی ہیں۔ ابو لہب کو یہ سن کر غصہ آیا اور وہ بولا: اللہ کی قسم یہ بالکل بکواس اور گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں کی باتیں ہیں۔ جب قریش کے خاندان ہم پر چڑھائی کرنے آئیں گے اور سارے عرب ان کا ساتھ دیں گے تو ان کے مقابلے میں ہماری کیا چلے گی؟ خدا کی قسم ان کے لیے ہم ایک نوالے کی حیثیت ہوں گے۔ اس پر ابو لہب بول اٹھے: اللہ کی قسم جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور تمام قریش کو اسلام کی دعوت دی۔ ان سب سے فرمایا: اے قریش، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، اے قریش اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم مجھے جھوٹا خیال کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا: نہیں، اس لیے کہ ہم نے آپ کو آج تک جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ اب آپ نے فرمایا: اپنی جانوں کو جہنم سے بچاؤ، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ میں تمہیں اس زبردست عذاب سے صاف ڈرا رہا ہوں تمہارے سامنے ہے۔ میں تم لوگوں کو 2 کلمے کہنے کی دعوت دیتا ہوں جو زبان سے کہنے میں بہت ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بے حد وزن والے ہیں۔ ایک اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، دوسری یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب تم میں سے کون ہے جو میری اس بات کو قبول کرتا ہے؟ آپ کے خاموش ہونے پر ان میں سے کوئی نہ بولا۔ اب آپ نے اپنی بات پھر دہرائی، پھر آپ نے تیسری بار اپنی بات دہرائی، مگر اس بار بھی سب خاموش کھڑے رہے۔ اتنا ہوا کہ سب نے آپ کی بات خاموشی سے سن لی، واپس چلے گئے۔ ایک دن قریش کے لوگ مسجد حرام میں جمع ہوئے، بتوں کو سجدہ کر رہے تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا: اے گروہ قریش، اللہ کی قسم تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے ہٹ گئے ہو۔ آپ کی بات کے جواب میں قریش بولے: ہم اللہ تعالیٰ کی محبت ہی میں بتوں کو پوجتے ہیں تاکہ اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں۔ افسوس آج کل ان گنت لوگوں میں قبروں کو سجدہ بالکل اسی خیال سے کرتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کے جواب میں وحی نازل فرمائی۔ ترجمہ: آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ قریش کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ انہوں نے ابو طالب سے شکایت کی: ابو طالب، تمہارے بھتیجے نے ہمارے معبود کو برا کہا ہے، ہمارے دین میں عیب نکالے ہیں، ہمیں بے عقل ٹھہرایا ہے، اس نے ہمارے باپ دادا تک کو گمراہ کہا ہے۔ اس لیے یا تو ہماری طرف سے آپ نپٹیے یا ہمارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیے، کیوں نہ کہ خود آپ بھی اس دین پر چلتے ہیں جو ہمارا ہے، اس کے دین کے آپ بھی خلاف ہیں۔ ابو طالب نے انہیں نرم الفاظ میں یہ جواب دے کر واپس بھیج دیا کہ اچھا میں انہیں سمجھاؤں گا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نہایت حسین شکل و صورت میں بہترین خوشبو لگائے ظاہر ہوئے اور بولے: اے محمد، اللہ آپ کو سلام فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ تمام جنوں اور انسانوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔
اس لیے انہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف بلائیے۔ یہ حکم ملتے ہی آپ نے قریش کو براہ راست تبلیغ شروع کر دی، اور حالت اس وقت یہ تھی کہ کافروں کے پاس پوری طاقت تھی اور وہ آپ کی پیروی کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے۔ کفر اور شر ان کے دلوں میں بسا ہوا تھا، بتوں کی محبت ان کے اندر سرایت کر چکی تھی۔ ان کے دل اس شرک اور گمراہی کے سوا کوئی چیز بھی قبول کرنے پہ آمادہ نہیں تھے۔ شرک کی یہ بیماری لوگوں میں پوری طرح سما چکی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا یہ سلسلہ جب بہت بڑھ گیا تو قریش کے درمیان ہر وقت آپ ہی کا ذکر ہونے لگا۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آپ سے دشمنی پر اتر آئے، آپ کے قتل کے منصوبے بنانے لگے، یہاں تک سوچنے لگے کہ آپ کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیا جائے۔ لیکن یہ لوگ پہلے ایک بار پھر ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے بولے، اے ابو طالب، ہمارے درمیان آپ بڑے قابل عزت دار اور بلند مرتبہ آدمی ہیں۔ ہم نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیں، مگر آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ہم لوگ یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے معبودوں کو اور باپ دادوں کو برا کہا جائے، ہمیں بے عقل کہا جائے۔ آپ انہیں سمجھا لیجئے، ورنہ ہم آپ سے اور ان سے اس وقت مقابلہ کریں گے جب تک کہ دونوں فریقوں میں سے ایک ختم نہ ہو جائے۔